وہاں ایک ایسا شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بابری مسجد بنائیں گے. پہلے ہی دن شک ہو گیا. جی. اور جتنا شک مسلمانوں کو ہوا، خوشی کی بات آپ سے عرض کروں، اتنی شک ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ہو گیا. صحیح بات ہے، صحیح. اور ہمارے غیر مسلم بنگالی ہندو بھائی دانشوروں نے خود مجھ سے پوچھا کہ ذرا ہوشیار رہیے گا، بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے. سچ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں بیچا جا رہا ہے، یہ سچ ہے. اور ان مدرسوں میں جو مالدار علاقوں میں مدرسے ہیں، پیسے ہیں، بچے نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ 2000 سے 5000 روپے فی بچے مدرسے کو بیچا جاتا ہے. 10 سال توجہ دینی ہے مسلمانوں، اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کرو. اسی پر بیان ہو، اسی پر میکینزم بیان کیے جائے، اسی پر ترکیبیں بنائی جائے، اسی پر اصول و ضابطے متعین کیے جائیں. مسجد میں بیت المال قائم کیے جائے، اور قائم کر بھائی مسلمانوں کو تجارت میں آپ کھڑا کرو. بھیک مانگنے کا رواج ختم کرو. لیکن معاف کیجئے گا، مسلمانوں میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھیک ایک باضابطہ ایک پروفیشن، ایک انڈسٹری ہے، جبکہ حرام ہے اسلام کے اندر. یہ حرام اسلام کے اندر. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ناظرین گرامی، ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک نہ جانے کتنی اہم ترین مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اہم ترین شخصیات سے آپ سے روبرو کرایا گیا ہے. مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوششیں ہوئی ہیں، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، مختلف لائن سے. اس بار میرے لیے بھی، ہمارے سیدھی بات کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب اس مرتبہ سیدھی بات کی اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، پہلی مرتبہ. اور اس شخصیت سے کون ناواقف ہے بھارت میں، اور کون سا مسلمان ناواقف ہے. حضرت کے بیانات سے ہر طبقہ استفادہ کرتا ہے، وہ چاہے تعلیمی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، قوم کو مختلف شعبہ جات میں رہنمائی کے اعتبار سے ہو. اکثر بڑے بڑے جو ہمارے جلسے و جلوس ہوتے ہیں، اس میں مولانا کو رہنمائی کرتے ہوئے بالخصوص نوجوان نسل کو ہم نے دیکھا ہے. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. مسلم پرسنل لاء بورڈ سے وابستہ ایک اہم ترین فعال رکن بھی ہیں، اور مختلف عہدوں پر فائز ہیں مولانا. موضوعات کوئی بھی موضوع ہو، مولانا سے گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت مولانا جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر اس وقت انتخابات کا شور ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جس حکومت کے پیچھے بی جے پی گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہے اس ریاست پر پوری طرح سے حاوی ہونے کی، اور ایک عجیب و غریب قسم کی سیکولر پارٹیوں میں بھی کشمکش ہے. الگ الگ طرح کے لوگوں کے اپنے آراء ہیں، اپنے خیالات ہیں. ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں. مولانا، آپ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا حالات ہیں اس وقت آپ کے مغربی بنگال کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا نثار عزیز صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سیدھی بات میں مجھے سیدھے طریقے سے بلا لیا. اللہ مجھے سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنگال ہندوستان کا ایک ایسا مشرقی صوبہ ہے جہاں ہندوستان کا پہلا سورج نکلتا ہے، جی، اور وہیں سے روشنی پورے ملک میں پھیلنی شروع ہوتی ہے. وہاں کی روایت یہ رہی ہے کہ اب تک جو بھی حکومت آئی اس نے ایک لمبی مدت گزاری ہے. جی، چاہے وہ کانگریس کا زمانہ رہا ہو یا پھر اس کے بعد سی پی ایم کا زمانہ رہا ہو. ہم جانتے ہیں کہ ہندوستانی سیاست کی ایک بڑی کلیدی شخصیت، جی، اور جس کے نام کے بغیر سیاست کی تاریخ ہندوستان میں نامکمل رہے گی، وہ عظیم شخصیت جناب جیوتی باسو صاحب. اچھا. ہندوستانی سیاست کا وہ ایک ایسا نام ہے کہ جو وہ کہہ دیں وہی سیاست کا قانون، دستور و فلسفہ بن جایا کرتی تھی. انہوں نے بھی ایک لمبا طویل عرصہ بنگال میں گزارا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بنگالی عوام ہیں، کیا ہندو بھائی کیا مسلمان بھائی، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، بڑے دانشور ہوتے ہیں.
بڑے کیلکولیٹو ہوتے ہیں، حساب کتاب سے چلتے ہیں. اچھا. عام طور پر ہندوستان عمومی سطح پہ، ملکی سطح پر اگر دیکھا جائے تو بنگال وہ صوبہ ہے جو جذباتی فیصلے کرنے میں سب سے پیچھے ہے. وہ جذباتی فیصلے عموماً نہیں کرتے اچھا. جو اور صوبوں میں ہو جایا کرتی ہے. تو خوشنما نعرے، پرفریب وعدوں کا اثر دیگر صوبوں پہ جتنا پڑتا ہے، بنگال اتنا اسے قبول نہیں کرتا ہے. اچھا. یہ میں ماضی کی روشنی میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں. جی. آگے کیا ہوگا وہ میرا اللہ جانتا ہے. وہاں کے لوگ بڑے مہذب ہوتے ہیں اور بنگالی عوام ملکی سطح پر نفع و نقصان کو دیکھتی ہے. اچھا. اور انفرادی فائدوں سے زیادہ وہ اجتماعی فائدوں پہ زیادہ بلیو کرتی ہے. ان تمام تجربات کے پیش نظر مقابلے میں آنے والی پارٹی نے وہ تمام دروازوں پہ دستک دی جن دروازوں سے ان کو لگتا ہے کہ 2-4 آدمی مجھے ملتے رہیں گے. اسی درمیان ایک بڑا عجیب واقعہ بنگال میں 6 دسمبر 2025 کو پیش آیا. ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، مسلم اکثریتی ضلع، وہاں پہ کئی اضلاع ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے تناسب میں. مرشد آباد ہے، مالدہ ہے، اتر دیناجپور ہے. یہ سب وہ ریاست ہیں، یہ ریاست کے وہ ضلع ہیں جہاں ہم آہنگی، یکجہتی اور سیکولرزم کے ساتھ مسلمان بڑی تعداد میں گزر بسر کرتے ہیں. وہاں ایک ایسا شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بابری مسجد بنائیں گے. پہلے ہی دن شک ہو گیا. اور جتنا شک مسلمانوں کو ہوا، خوشی کی بات آپ سے عرض کروں، اتنی شک ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ہو گیا. صحیح بات ہے. صحیح. اور ہمارے غیر مسلم بنگالی ہندو بھائی دانشوروں نے خود مجھ سے پوچھا کہ ذرا ہوشیار رہیے گا، بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے بھی سمجھ لیا، یہ تو بڑی کام کی بات ہے. انہوں نے کہا مسجد بنائیں گے. مسجد بنانے کے خلاف کوئی نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائی بھی نہیں ہیں. آپ اگر اپنی جگہ پر مسجد بناتے ہیں اور قانونی طور پہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی شریف آدمی اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے. ہاں کوئی بدماش ہو تو اس کے رگ میں بدماشی ہے، وہ تو آپ سیدھے بھی چلیں گے تو وہ ٹیڑھے ہی کہیں گے. لیکن بابری مسجد تو بابر کے اس نام کے ساتھ اسے منسوب اس لیے کیا گیا کہ اس نام سے ایک تاریخی واقعہ پیش آ چکا ہے. اور وہ مسجد شہید کر دی گئی، توڑ دی گئی. میں اس لیے توڑ دی گئی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی قبول کیا کہ اس مسجد کو توڑی گئی ہے. میں اس لیے اس کا اقرار کر رہا ہوں. اس نام سے انہوں نے منسوب کر دیا. ہم اب اس نام کے خلاف اس لیے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا یا مسلم نام لے کر نئے فتنے کی بنیاد رکھی جائے. اب ہم یہ نہیں چاہتے. ہم ملک میں امن چاہتے ہیں. مسجدیں بہت ہیں، اللہ ان کو آباد کرنے کی توفیق دے. اگر کوئی نئی مسجد بنتی ہے اصولی طور پہ، قانونی طور پر، شرعی طور پر، ہم سجدہ وہاں جا کر اللہ کو کریں گے، نماز پڑھیں گے. مگر بابری کے نام سے آپ مسجد بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں سے ایک خونی فساد کی ایک نئی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے حضرت مولانا انصار صاحب کہ اس ملک میں ایک مسجد تھی، بابری مسجد، اور 50-60 سال اس مسجد کے نام پر سیاست ہوئی. کئی حکومتیں بنی، کئی حکومتیں گرائی گئیں. اور یہ بات اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہزاروں انسان کی جانیں گئیں. میں انسان کی باتیں کر رہا ہوں، اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، دوسرے برادری اور ذات و دھرم کے بھی بھائی بہن ہیں، لیکن ہے تو ہم سب ہمارے اپنے نا. اگر ایک ہندو بھائی کی بھی جان گئی تو میں کہتا ہوں کیوں جائے گی وہ جان؟ وہ اللہ نے جان دی ہے نا. مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو کیوں کسی ہندو بھائی کی جان جائے اور کیوں کسی مسلمان بھائی کی جان جائے؟ لیکن کئی سالوں تک، 40-50 سالوں تک یہ خون آشام ہولیاں کھیلی جاتی رہیں. 89 میں کچھ ہوتا رہا، 86 میں کچھ ہوتا رہا، 91 میں کچھ ہوتا رہا، پھر 92 میں وہ مسجد شہید کر دی گئی. آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ
جو ہندوستانی مسلمانوں کی خوش نصیبی الحمدللہ جی کہ اس گئے گزرے کے دور میں بھی ہمارے اللہ کے نیک بندے ہمارے بزرگوں نے ابھی تک متحدہ طور پر ایک تمام مسلم تنظیموں کا وفاق آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ قائم رکھا ہے. جی کمی بیشی انسانی طور پر ہر جگہ ہوتی ہے اور زمانے کے لحاظ سے اتار چڑھاؤ ہر تنظیم و تحریک میں آتی رہتی ہے. جی لیکن ہمارے بزرگوں نے، میری مراد یہ ہے کہ حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الکریم پارک ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، جناب عبد الرحیم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ صف اول کے لوگ ہیں. حضرت قاضی محمد مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمہم اللہ، حضرت مولانا سید رابع حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ اکابرین ہیں جنہوں نے ہندوستان میں امت سے بلکہ پورے ملک سے وعدہ کیا تھا. جی توجہ رکھ چاہتا ہوں، ملک سے وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ یہ کہ اگر بات چیت اور گفتگو سے مسجد کا مسئلہ حل ہو گیا فبیہا، اگر حل نہ ہوا تو جو عدالت فیصلے کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو. یہ وعدہ کیا تھا ہمارے بزرگوں نے. اس وعدہ کو نبھانے کا جب موقع آیا تو اس وقت اتفاق سے ہم جیسے کمزور لوگ تھے. جی 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 وعدہ وفا کرنے کا جب وقت آیا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، اپنے اکابرین کے بے وفا تو نہیں ہیں. جی جی ملک سے ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ نبھایا. ہم نے کہا تھا جو فیصلہ آئے ہم مانیں گے، ہمارا دل مانے نہ مانے لیکن ہم مانیں گے. اور ہم نے مان کر بتایا. ہم دیش کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب باری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا تھا اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا. اب باری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا تھا اس مسجد کے بعد دوسری مسجد کا سوال کھڑا نہیں کیا جائے گا. اب باری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا تھا اس کے بعد امن و امان قائم کرنے کی ضمانت ہم دیتے ہیں. تاریخ لکھے گی ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. جی جس نے نہیں کیا وہ جانے. یہ تمام تناظر میں اس وقت بنگال کا الیکشن دہک رہا ہے. ان تمام پس منظر میں، تاریخی پس منظر میں بنگال کا الیکشن سلگ رہا ہے. 2 سے 2.5% ووٹوں کا مسئلہ ہے. مجھے توقع نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہم بجھتے ہوئے چراغ ہی صحیح لیکن اندھیرے کو خوف ہم ہی سے ہے. صحیح بات. انشاءاللہ ہندو بھائی مسلمان بھائی مل کر دیش کو بچائیں گے، سنویدھان کو بچائیں گے. سوال بنگال کے بچنے کا نہیں ہے، سوال دیش کے بچنے کا ہے، سوال سنویدھان کے بچنے کا ہے. اور جو بھی اس دیش کے سنویدھان کی رکشا کرے گا، امن و امان قائم رکھے گا، دستور کو لے کر چلے گا اور بھارت کو ترقی کی راہوں پر چلے گا، مسلمان صاف اعلان کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. نہ ہم کسی کے رشتہ دار ہیں نہ کسی کے دشمن ہیں. جو دیش کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہیں. سیکولر کے نام پہ مسلمانوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بڑا سلگتا بڑا بھڑکتا ہوا سوال کر دیا. میں آپ کے سوال کا سامنا کرنے کی اللہ سے توفیق چاہتا ہوں. جی سیکولرزم ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے اور اس ملک کی جمہوری رگوں میں دوڑنے والے لہو کا نام سیکولرزم ہے. اور بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو جس ڈور نے باندھ کر رکھا ہے اس ڈور کا نام بھی سیکولرزم ہے. جی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیکولرزم ایک ایسی بنڈی کا نام ہے، ایک ایسی صدری کا نام ہے، ایک ایسی جیکٹ اور ویسکوٹ کا نام ہے جسے ہمارے دیش کے نیتا بوقت ضرورت، بقدر ضرورت پہننے کے بعد اتار کر آرام سے ہینگر میں ڈال دیتے ہیں. پھر جب ان کو پہننا ہوتا ہے تب پہنتے ہیں. سچ بات میں آپ سے کہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں ایک بھارت کا ناگرک ہوں اور جب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو میری یہ روایت نہیں اور میری پرمپرا نہیں ہے کہ میں کسی بھائی پر طنز کروں اور کسی سماج اور کسی ورگ اور کسی دھرم پر طنز کروں اور انگلی اٹھاؤں. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ ہمارا ایک کنسپٹ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب ایک پریوار ہیں، ایک دیش ایک پریوار ہے. ہاں ہماری بھاشائیں الگ ہیں، آشائیں الگ ہیں، ہماری آستھائیں الگ ہیں، ہمارے مذہبی طور طریقے الگ ہیں. تو ایک میں تمام مذہب پر چل تو نہیں سکتا اور نہ چلنا چاہیے. میں اپنے مذہب پر چلتا ہوا دنیا کے تمام مذہب کا احترام کرتا ہوں، یہ میرے مذہب نے مجھے سکھایا. تو میں یہ بات اپنے دیش کے
करोड़ों हिंदू भाइयों को गवाह रखकर कहना चाहूंगा कि इस देश में सेकुलरिज्म की हिफाजत जितने गांधी जी ने किया है, भीमराव अंबेडकर साहब ने किया है और बड़े बड़े लीडरान ने किया है, मैं समझता हूं कि उस सफ में मुसलमान 2 कदम आगे होगा, पीछे नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं कि सेकुलरिज्म जो कुर्बानी, जो सेक्रीफाइस, जो इम्तिहान चाहता है, वो जब चाहा है मुसलमानों ने दिया है। भारत के संविधान बनने की बात थी, डॉक्टर अंबेडकर साहब चुनाव हार चुके थे। अच्छा, देश का इतिहास बताता है कि वो चुनाव हार गए थे। एक मुसलमान ने इस्तीफा दिया और अपनी जगह पे बुलाया और उनको चुनाव जिताया और इस तरीके से वो संविधान सभा के चेयरमैन बने और भारत के महापुरुष, संविधान पुरुष और भारत के कानून को लिखने वाले वो महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो करोड़ों इंसानों के दिलों की धड़कन है। और मैं मानता हूं कि बहैसियत इंसान उन्होंने इस देश के नागरिकों को जो कुछ भी दिया है वो उनका एहसान है और हम उसे याद रखते हैं। उनको चुनाव जिताकर मुसलमानों ने भेजा और वो संविधान सभा में तशरीफ ले गए, जो आज भारत का संविधान हमें नजर आ रहा है। आपको अर्ज करूं, तारीख मरती नहीं है। भारत के एक बड़े महापुरुष गुजरे हैं, कौन नहीं जानता, प्रणब मुखर्जी साहब। जनाब प्रणब मुखर्जी साहब हिंदुस्तान के बड़े लीडर रहे हैं, बड़े लीडर, बड़े ज़हीन और इंटेलेक्चुअल, बड़े दिमाग। और आपको बताऊं, वो बंगाल के थे, बंगाली थे, ब्राह्मण थे और पंडित भी थे। अच्छा, मंत्रों का पाठ जाप खुद करते थे, पूजा पाठ में वेद खुद ही पढ़ते थे। इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वो, इस देश के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं वो, और फिर आगे चलकर महामहिम इस देश के सदर जमहूरिया रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। अब आजहानी है इस दुनिया में नहीं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। उन्होंने जिंदगी में पहली बार जब इलेक्शन लड़ा इंदिरा गांधी साहिबा के जमाने में, तो बंगाल में एक जगह बर्दवान डिस्ट्रिक्ट बोलपुर, अच्छा, वहां हमारे हिंदू भाइयों की अक्सरियत है और उनकी जात के लोगों की अक्सरियत है। चुनाव हार गए। जिंदगी में वो जब इलेक्शन पहली बार जीते हैं तो वो बंगाल के मुर्शिदाबाद से जीते हैं, मुसलमानों ने जिताया है। अच्छा, जी, मुसलमानों ने जिताया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों ने एहसान किया, लेकिन मैं कहता हूं क्या कोई मुसलमान भी ऐसे इलाके से इलेक्शन जीत सकता है? कोई पार्टी जिता दे जरा कि जहां मुसलमानों की तादाद ना हो। ये भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चैलेंज है, चैलेंज है। आज हमारी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी है और उनकी गवर्नमेंट है और उनके मौजूद वजीर आजम साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं। एक डायनेमिक पर्सन है, तलसमाती है, जहां जाते हैं चुनाव जीतते हैं। लेकिन क्या उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो अपनी पार्टी से किसी मुसलमान को खालिस हिंदू इलाके से जिता कर दिखा दे? देखिए, सेकुलरिज्म की तालियां दोनों हाथ से बजती है ना। आप इम्तिहान हमेशा मुसलमानों से ही लेंगे। जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब को हमने वोट दिया, मुसलमानों ने जिताया और अच्छा काम किया, देश के हक में किया। जनाब प्रणब मुखर्जी साहब दोनों बार चुनाव लड़े और जीते, वो मुर्शिदाबाद से जीते। और आपको बता दूं, आजादी के बाद से अब तक मुर्शिदाबाद से वो मुस्लिम सीट थी और एक मुसलमान जीतता था। प्रणब दा गए, मुसलमान ने अपने आप को पीछे कर लिया कि आप जाइए पार्लियामेंट में, हम पीछे आ रहे हैं। हमने अपनी एक सीट पीछे कर ली, मगर अपने हिंदू भाई को अपना लीडर बनाया। सही, ये तारीख है, इतिहास है ये, आप इनकार कर दीजिए। उसके बाद भी सुनिए, जब जनाब प्रणब मुखर्जी साहब इस मुल्क के महामहिम राष्ट्रपति बन गए तो उनके बेटे उस जगह से इलेक्शन जीत कर आए और 2 बार वो भी चुनाव जीते। मैं कहता हूं एक एमएलए की सीट मुसलमान की ऐसी जगह से निकाल दी है ना, क्यों पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं करती है? क्यों नहीं हिम्मत करती है? यहां पर मैं आपको एक साफ लफ्ज बताना चाहता हूं, पार्टी कोई भी हो, मुस्लिम लीडरशिप के फेवर में कोई पार्टी नहीं है।
ہے نا. میں اگر کسی پارٹی کا سپورٹ کر رہا ہوں یا کل کروں گا یا آج کر رہا ہوں یا ماضی میں کیا ہے وہ میرا پرسنل میٹر ہے, لیکن میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ ملی گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر میں بھی کسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلم لیڈرشپ کو وہ قبول نہیں کریں گے. میرا کام یا آپ کا کام, میں کسی پارٹی میں جاؤں یا آپ جائیں, ہماری اتنی ہی ذمہ داری ہوتی کہ پارٹی کے پروڈکٹ کو ملت میں بیچنا ہے. ملت کی بات پارٹی ہائی کمان تک پہنچانے کے لیے اب وہ جگر گردہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہوا کرتا تھا مولانا آزاد وغیرہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں, حافظ حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سنبھلی علیہ الرحمہ, یہ وہ اکابرین تھے جو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرتے تھے اور ان کے پاس کریکٹر بھی تھا, کردار بھی تھا. جھوپڑیوں میں رہتے تھے, یہ نہیں کہ الیکشن جتنے ہی محل بن گئے اور قطب مینار کے حقدار بن گئے. صاحب ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس سرمایہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی, صبح ملت شام ملت. مسلم سیادت قیادت ختم ہو چکی ہے آپ کے حساب سے؟ ٹھیک, اب مجھے کہتے ہوئے مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے. آزادی کے پہلے تک مسلم قیادت تھی. دیکھیے اگر میں یہاں پر بڑی معافی کے ساتھ عرض کروں گا, چونکہ ظاہر سی بات ہے اس چینل کے ذریعے سے ہمارے نوجوان علماء اکابرین بزرگان دین دیکھیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کا دل دکھے, کیونکہ مجھے بہرحال چھوٹے بڑے سب کی دعائیں چاہیے. لیکن مجھے بھی کچھ کہنے کا حق ہے اور میں ادب کے دائرے میں اپنی بات کہوں. اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو اسے ہرگز گستاخی نہ سمجھا جائے. صحت مند تنقید ہر دور میں ہوتی ہے, البتہ اس کے دائرے کار ہے. آزادی کی پوری لڑائی مسلمانوں نے وہ جانفشانی کے ساتھ لڑا کہ باپ اور بیٹے سب شہید ہوتے چلے گئے. خانقاہوں کے خانقاہیں صوفیاء کرام سے خالی ہوتی چلی گئی, شہداء سارے کے سارے شہید ہوتے چلے گئے, مدارس کے مدارس خالی ہو گئے. لیکن جیسے ملک آزاد ہوا, ملک آزاد ہونے کے بعد میرا اپنا خیال یہ ہے, میں بھی ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آزادی کے بعد جو ہمارے اکابرین تھے ان کو ملک کے باغ ڈور کو, کمانڈ کو سنبھالنا چاہیے تھا اور ایکٹیو پولیٹکس میں رہ کر اپنے وجود کو آگے تسلسل کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے تھا. لیکن آزادی کے بعد جو سب سے پہلی غلطی ہوئی کہ ہم نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا. میں اسے اجتہادی غلطی سمجھتا ہوں. بڑوں کی ٹیڑھی بھی سیدھی ہوتی ہے, الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی اجتہادی غلطی تھی کہ یہ کہنا کہ اب ہمارا کام ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, خانقاہوں میں جو حضرات تھے ان کا بھی احسان ہم پر, درسگاہوں میں جو اساتذہ تھے ان کا بھی ہم پر احسان, مگر اس ملک کو بے لگام کسی کے ہاتھ میں چھوڑ دینا نہیں چاہیے, بلکہ ایک اچھی خاصی مضبوط تعداد صلحاء کی, تربیت یافتہ علماء کی, جن کو رات کے وقت میں بریانی کے روغن خرید نہ سکے اور دن کے وقت میں دودھ کی ملائی پھسلنے پر مجبور نہ کر سکے. ایسی بے نیاز شخصیتوں کو جو اس وقت تھی, الحمدللہ اس وقت تھی. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں, حضرت شیخ الاسلام, بات کے لوگوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن حضرت مدنی علیہ الرحمہ, اللہ اکبر, ان کی جو سیاسی فکر تھی, ان کی جو حریت فکر تھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی. یہ وہ اکابرین نے سیاست سے خود کو کنارہ کش فرما لیا, جس کی وجہ سے آج سیاست نے ہم سب سے کنارہ کش کر لیا. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے. اس کے بعد اس ملک میں پھر مسلم قیادت کبھی سنبھل نہیں پائی, ابھر نہیں پائی, جم نہیں پائی, ٹک نہیں پائی. سیلس مین کے طور پر کچھ لوگ گئے, نوکری کیے, وقت پورا ہو گیا, واپس آ گئے. اس خسارے کی کوئی بھرپائی ہے؟ ظاہر سی بات ہے, کمی جس چیز کی ہو پوری اسی چیز سے کرنی ہوگی. سالن میں اگر نمک کی کمی ہے تو گڑ سے تو پوری کی نہیں جا سکتی. لیکن کچھ چہرے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں. نہیں دیکھیے, کہنے والے ہمارے آپ کے بنگال میں بھی آئے تھے. پہلے وزیر اعظم ہندوستان کے پنڈت نہرو صاحب جب ملک کے وزیر اعظم بنے تو آگرہ کے دورے پہ تشریف لے گئے تھے. آگرہ کا مشہور پاگل خانہ تھا, آپ نے وہاں بھی دورہ کیا. ڈاکٹروں نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ یہ پاگل کل تک تو پاگل تھا, اب ٹھیک ہو گیا تو وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو ملاؤں گا. تو پنڈت نہرو صاحب تشریف لے گئے تو ان کے سامنے کہا گیا کہ یہ شخص ہے جو ٹھیک ہو گیا, مکمل پاگل تھا, مکمل ٹھیک ہو گیا. تو پنڈت نہرو صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا.
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تو اس پاگل نے کہا علاج آپ کا ہو جائے گا. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ یہاں جو بھی آتا ہے خود کو وزیر اعظم ہی سمجھتا ہے. تو خود ساختہ قائدین تو بہت ہوتے ہیں جی، لیکن مسلمانوں میں سیاسی لوگ مسلم قائدین کی بھرپائی تب ہو پائے گی جب ہمارے مدرسوں سے ایسے افراد تربیت دے کر کھڑے کیے جائیں گے. غیر تربیت یافتہ لوگ کہاں پھسل جائے، کہاں بک جائے، کہاں کیا ہو، یہ کہنا بڑا مشکل ہے. جی، تو تربیت یافتہ لوگوں کی بڑی کمی ہو رہی ہے، اور یہ کارخانہ ہمارا مدرسہ ہے، ہمیں اپنے کارخانوں پر بھی توجہ دینی چاہیے. اچھا، مدرسے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. آپ نے وہ سنا کچھ اڑیسہ میں اور مدھیہ پردیش میں بچوں کو اٹھا کر کے اندر لے گئے جو بہار سے لا رہے تھے ارریہ سے؟ ہر سال ہو رہا ہے. میں نے اس سال بھی سنا، اس سے پہلے بھی سنا، اس سے پہلے بھی سنا. پچھلے 5 سالوں سے تسلسل کے ساتھ سن رہا ہوں اور سناتا رہ رہا ہوں. جلسوں کے ذریعے سے، انٹرویو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے بول بول کر تھک گیا کہ بھائی ارریہ کے چھوٹے چھوٹے بچے مہاراشٹر پڑھنے کیوں جائیں گے؟ وہاں تو خود مدرسے بہت ہیں. 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے. اصل میں ہو یہ رہا ہے مولانا انصار صاحب جی کہ وہ مدرسے، ظاہر ہے کہ سارے اس میں شامل نہیں ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ بھی ہے. اگر کسی کو یہ بات بری لگتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اندھیرے کے خلاف تقریر کرنے سے بہتر ہے چراغ جلا دیجئے. جی جی. آپ کو بری لگتی ہے اس کو ٹھیک کیجئے، اور لگتی تو لگا کرے، مگر سچائی کو تو چھپایا نہیں جا سکتا. سچ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں بیچا جا رہا ہے، یہ سچ ہے. اور ان مدرسوں میں جو مالدار علاقوں میں مدرسے ہیں، پیسے ہیں، بچے نہیں ہیں. پیسے تو ہیں، بچے نہیں ہیں. تو وہ بچے بہار سے چھوٹے چھوٹے لائے جا رہے ہیں. یہ 2 دن کے سفر، 3 دن کے سفر ٹرین کے ذریعے 100 بچوں کو لے کر جایا جا رہا ہے، جبکہ تمام جماعتیں منع کر رہی ہیں، تمام ادارے منع کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے علاقے میں پڑھاؤ. ہاں بڑے ہو گئے تو وہ کہیں بھی جائیں، جی، وہ کہیں بھی ہندوستان کسی مدرسے میں جائے. لیکن مجھے یہ مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ 2000 سے 5000 روپے فی بچے مدرسے کو بیچا جاتا ہے. 2000 سے 5000. اور وہ بھی سنیے، اگر بیچنے والے استاذ محترم کا مدرسے والے سے کچھ 6 مہینے میں کھٹپٹ ہو گیا تو وہ کیا نکلے، مدرسہ پورا سونا. یعنی پھر اس مدرسے کا محتمم ان کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر دوڑتے رہتے ہیں، بھائی رحم کرو ہم پر. تو ان کو بڑا منع کے سمجھا کے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ دوسری جگہوں پر 6 مہینہ باقی ہے، 1500 میں بک جائیں گے بچے. یہ ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا، مگر یہ ہو رہا ہے، یہ سچ ہے. میں تمام علاقے کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کریں، اور معصوم بچوں کا حق ہے کہ ماں باپ کا پیار اسے ملے، ماں کی ممتا ملے، باپ کا سایہ شفقت ملے. اور اگر یتیم بھی ہے تو محلے میں رہے نا وہ بچہ، کسی دوسرے کے حوالے کر رہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے میں آپ کے ایک واقعہ عرض کروں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے. مہاراشٹر کے جلگاؤں میں بچوں کو RPF ریلوے پولیس نے تقریباً 60 یا 70 بچے تھے، جلگاؤں اسٹیشن پر بچوں کو ریسکیو کیا انہوں نے جنرل باگی سے. جنرل باگی، اچھا اس باگی میں کوئی مدرس نہیں تھے. اس باگی میں اصل میں ہوا یہ کہ وہ گاڑی چلی تھی غالباً کشن گنج یا ارڑیا سے، اور جلگاؤں پہنچتے پہنچتے 20-24 گھنٹے گزر چکے تھے. بعض لوگ کہہ رہے 26 گھنٹے گزر چکے تھے. ایک بار یہ لوگ پوچھنے کے، اچھا جو ان کے ذمہ دار استاذ تھے وہ سلیپر باگی میں ریزرویشن میں تھے، یہ پولیس کی رپورٹ ہے اور یہ جلگاؤں کے مقامی مسلم ذمہ داران کی رپورٹ ہے. تو خود ان حضرات نے مجھ سے بیان فرمایا، تو وہ بچے 26 گھنٹے تک پینے کا پانی ان کے پاس نہیں، جو تھا وہ ختم ہو گیا، جو ستو چورا چنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس ڈبے میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی بہن تھے انہوں نے پانی کھانا ان بچوں کو کھلایا اور پولیس کو انہوں نے انفارم کیا. جلگاؤں اسٹیشن پہ جب بچے اترے تو بچے نڈھال تھے. جلگاؤں شہر کے مسلمان ذمہ داران کو، وکلا کی جماعت، دانشوروں کی جماعت، اسکولوں کے ذمہ دار، وہ سب دوڑے اسٹیشن. اور جب بچوں کی حالت دیکھی تو جن کے گھر میں جو پکا ہوا تھا وہ لے کر آئے، پہلے بچوں کو کھلایا انہوں نے، بچوں کو سینے سے لگایا انہوں نے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ظلم نہیں ان معصوموں پر؟ اور اتفاق سے اسی رات میں جلگاؤں پہنچا تھا اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی. ظاہر ہے مجھے بڑا غصہ آیا. غصہ آنے والی بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا
وقت زمانہ حالات قانون نزاکتوں کو دیکھیے سمجھیے. اس وقت اچھے اچھوں کو سنبھل کر چلنا پڑ رہا ہے. جی چہ جائے کہ ایک بچوں کی بھیڑ ہم لے کر جا رہے ہیں. مانا کہ ماں باپ نے اپنی مرضی سے بھیجا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ماں باپ نے نہیں بھیجا, مگر کوئی بھی آدمی اگر ماں باپ بھی غلط کر رہے ہیں تو غلط ہی ہوگا نا. جی بہار میں ہزاروں مدرسے ہیں اور ایک سے ایک مدرسے ہیں ماشاءاللہ, شاندار تعلیم ہو رہی ہے, شاندار تعلیم ہو رہی ہے. وہاں ان بچوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ سے قریب پڑھیں گے تو آپ ہفتے میں جا کر والدین ملاقات کر سکتے ہیں. وہاں چھوڑ کر آپ جو ہے ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں پہنچنے میں 2 سے 2.5 دن لگتے ہیں, تو یہ غیر مناسب ہے. اور ہندوستان کے تمام اکابرین, تمام ادارے اس طرف مستقل متوجہ ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرے. اپیلیں آ رہی, واٹس ایپ گروپ میں علماء لکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اور لوگ مان جائیں. میں بھی آپ کے سیدھی بات کے ذریعے سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے معصوم بچوں کی معصومیت اور ان کے بچپن کو ختم نہ کریں اور ان کے مستقبل کو زخمی نہ ہونے دیں. صحیح بات ہے, صحیح. ناظرین گرامی, وقت ہو چلا ہے لیکن ایک اور بھی ایک لمبا تو ہے لیکن اس پر بھی کچھ مختصر آپ کی بات سامنے آ جائے. مسلمانوں کی معاشی حالات کو لے کر کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے؟ دیکھیے, ان تمام کا تعلق ایک پلاننگ سے ہوتا ہے. ہندوستان آزادی کے بعد آج جو اس قدر ترقی یافتہ آپ دیکھ رہے ہیں, بے شک ہندوستان ایک بہت بڑی پاور ہے الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت کو پاورفل بنا کر رکھے. جی میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب ہماری کرنسی اوپر ہو ڈالر سے. جی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو ایک خوشی کی بات ہوگی, ہم تو جھوم جائیں گے الحمدللہ کہ ہندوستان زندہ باد, ہمارا دیش کل بھی مہان تھا. لیکن ایک رات میں یہ مہان نہیں ہوا. ہمارے ماہر معاشیات, اکانومسٹ, اس میں ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کا بھی بڑا رول ہے اور بھی لوگوں کے بڑے رول ہیں. تو اس ملک کی پلاننگ کمیشن یہ طے کرتی ہے کہ ہمیں 5 سال 10 سال 20 سال پرائیورٹی کس ڈیولپمنٹ کو دینا ہے, کس ایشو کو دینا ہے, ترجیحات کس کو دینے ہیں. سمجھ آئی کہ طے ہوا کہ ہمیں اس بار اپنے بجٹ کا 20% ہمیں صاف پانی پہ خرچ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے گھر گھر پانی تقریباً پہنچنے لگتے ہیں. 100% نہ ہو لیکن 70-80% ہو جاتا ہے. اور اگر ہمارے ملک میں بے ایمانی, کمیشن خوری, رشوت خوری, اگر یہ سب رک جائے انشاءاللہ تو ہندوستان 5 سال میں دنیا کا سب سے مالدار ملک یا 10 مالدار ملکوں میں ایک ملک تو بن جائے گا انشاءاللہ. ہاں, کیونکہ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سے الیکشن ایک آدمی جیتتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اتنی برکت ہے الیکشن جیتنے میں. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دیش کہاں پہنچ جائے گا. تو ایک پلاننگ کمیشن ہوتی ہے, وہ یہ طے کرتی ہے کہ پینے کے پانی کو ترجیح دینی ہے. رہائش مکان آپ جو دیکھتے ہیں سرکاری مکان بنائے جائیں گے, ایجوکیشن کو ترجیح دی جائے گی. اس میں کچھ حکومتیں بہت اچھا کام کرتی ہیں, کچھ حکومتیں کم کام کرتی. کمی اوپر نیچے تو ہوتے ہیں لیکن کرتے سبھی لوگ ہیں تھوڑے بہت. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں جو مسلم تنظیمیں ہیں, تمام مسلم ادارے, چاہے میں کسی میں رہوں آپ کسی میں رہیں, ہم اپنے آپ کو مستثنی قرار نہیں دیتے. آزادی کے بعد سے ہم اپنی قوم اور ملت کی ترجیحات متعین نہیں کر سکے. ملت کی ترجیحات کیا ہوگی؟ مثلا یہ کہ ملت کی ترجیحات یہ کہ ملت کے لیے دینی مدرسے کھولے جائیں گے. بہت اچھی بات, اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو. اور یہ مدارس کا قیام ہم پر ایک ایسا احسان ہے کہ جس کی برکتیں ہم قیامت تک محسوس کریں گے انشاءاللہ. لیکن ترجیحات متعین کرنی تھی کہ مدرسوں سے صرف مسجد کے محراب کو ہی ہم پر کریں گے یا ملک چلانے کی کرسیوں کے لائق بھی لوگوں کو بنائیں گے. اس کا تعلق پرائیورٹی سے ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہمارا کام ہم نے کیا اب اپنا کام کرے. نہیں, دیکھیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جناب سر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ تینوں حضرات شاگرد ہیں حضرت مملوک علی شاہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں ان کے شاگرد ہیں. آپ دیکھیں تینوں انہوں نے کیسے شاگرد پیدا کیے. یہ تینوں ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں نا, ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں.
تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں سے جو علماء تیار ہو رہے ہیں ان کو کسی دوسرے شعبے میں جانا شرعاً ناجائز ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام جب عمل میں آیا تو یہ آس پاس ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے. حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا سر سید صاحب کو کہ ہمارے بچے آپ کے ہاں جائیں گے, ہمارے بچے آپ کے ہاں جائیں گے, آپ ان کو پڑھائیے. تو کیا پڑھا رہے تھے؟ سائنس ٹیکنالوجی. اچھا مجھے بتائیے بھائی کہ بدر کی لڑائی میں مکے کے جو کفار گرفتار ہوئے تھے, مشرکین گرفتار ہوئے تھے, تو ان میں جو پڑھے لکھے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے لکھے قیدیوں کو مدینے میں فرمایا کہ تم مدینے کے انصار کو پڑھاؤ, تو وہ کیا قرآن پڑھا رہے تھے؟ مدینے کے کفار, مکے کے کفار مدینے کے مسلمانوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے, حدیث پڑھا رہے تھے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے ماشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. قرآن تو آقا سے لوگ پڑھتے, حدیث اور کردار, حضور کا کردار تو صحابہ سے لوگ پڑھتے. تو یہ مکے کے کفار قیدیوں سے مسلمانوں کو کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ اس زمانے کی سائنس, اس زمانے کی ٹیکنالوجی. اس زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی کیا تھی؟ مثلا یہ کہ ایک اونٹ اس ریگستان سے گزرا ہے, تو مکے میں ایسے سے لوگ موجود تھے, اتنے ماہر تھے وہ کہ پاؤں کے نشان کو دیکھ کر یہ بتاتے تھے کہ یہ گزرنے والا اونٹ نر ہے یا مادہ. یہ سائنس تھی ان کی, یہ سائنس تھی. انہوں نے مدینے کے مسلمانوں کو وہ پڑھایا. تو ہمارے مدارس میں اس ترجیحات پر کچھ توجہ دی گئی, بہرحال ایسا نہیں, لیکن عمومی طور پر کہ بھائی ہمیں اب یہ توجہ دینی ہے کہ ملکی سطح پر مسلمانوں کی معیشت کو ٹھیک کرنی ہے. اس کے لیے جو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام دیا ہے, زکوٰۃ سے بڑھ کر مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کرنے کا دوسرا کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا. یہ خدائی نظام ہے, یہ خدائی نظام ہے. اس کے غیر منظم تقسیم نے بعض لوگوں کے پیٹ کو مزار شریف تو بنا دیا. اس کے غیر منظم تقسیم نے مکتب میں مکتبی تعلیم کے لیے یونیورسٹی جیسی عمارت تو کھڑی ہو گئی, مگر اس عمارت کے قریب میں گزر بسر کرنے والی مسلمان فیملی بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہے. تو یہ ترجیحات متعین کرنے پڑتے ہیں کہ ہمیں یہ 5 سال کیا کرنا ہے. ہمیں یہ 5 سال مسلمانوں کی معیشت پر توجہ دینی ہے, 10 سال توجہ دینی ہے. مسلمانوں اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کرو, اسی پر بیان ہو, اسی پر میکینزم بیان کیے جائے, اسی پر ترکیبیں بنائی جائے, اسی پر اصول و ضابطے متعین کیے جائیں. مسجد میں بیت المال قائم کیے جائے, اور قائم کر کر بھائی مسلمانوں کو تجارت میں آپ کھڑا کرو, بھیک مانگنے کا رواج ختم کرو. لیکن معاف کیجئے گا, مسلمانوں میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھیک ایک باضابطہ ایک پروفیشن, ایک انڈسٹری ہے, جبکہ حرام ہے اسلام کے اندر, یہ حرام اسلام کے اندر. تو یہ ترجیحات ہمارے اداروں کو متعین کرنے پڑیں گے کہ بھائی رہائشی مسائل کو حل کرنے. مسلمان جھوپڑیوں میں کیوں رہ رہا ہے, اور وہ جھوپڑیوں میں جب آگ لگ جاتی ہے تو آپ جانتے کیا حالت ہوتی ہے. پھر چندوں کا چندوں کی نئی انڈسٹری شروع ہو جاتی ہے. 2 مکان جلے نہیں کہ پوری دنیا میں چندہ شروع ہو گیا. یہ ہے ہمارے یہاں, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور جتنا چندہ ہوتا ہے اس سے تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے 25% لوگوں کے مکان نئے بنائے جا سکتے ہیں. ترجیحات کی کمی ہونے کی وجہ کر جو غریب ہے وہ غریب سے غریب بنتا جا رہا ہے, اور بعض لوگ چندوں کے پیسوں سے دنیا کے کئی ملکوں میں مکان خرید چکے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. ناہمواریاں بہت ہیں, اس پر ہمارے علماء کو سنجیدگی سے توجہ دینی ہوگی, ہمارے اداروں کے بڑے ذمہ داران کو توجہ دینی ہوگی. اور اس توجہ دینے میں آپ کو اس ملک کے دانشوروں کو, ملک کے ماہرین کو شامل کرنا پڑے گا, ان کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ پوری امت کے مسائل حل ہو انشاءاللہ. دیکھیے 100% حل نہ ہو تو اگر 20% بھی حل ہو گئے تو وہ 20% مل کر 40% لوگوں کے مسائل حل کریں گے. 2 چراغ اگر آپ نے جلایا تو اس سے لوگ 10 چراغ جلا سکتے ہیں, 50 چراغ جلا سکتے ہیں, پھر چراغوں سے چراغ جلتے رہیں گے. تو ہمیں کام کی شروعات کرنی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ذرا بے نیاز ہونا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرے داماد کا کیا ہوگا, میرے بھتیجے کا کیا ہوگا, بلکہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو پوری امت کا بہتر ہوگا تو ہمارا بھی بہتر ہوگا. آج ہم جن درختوں کے سائے میں چل رہے ہیں وہ درخت ہم نے نہیں لگائے ہیں, وہ کسی بزرگ نے لگائے تھے جنہوں نے اپنے درخت کو دیکھا بھی نہیں, مگر ان کے لگائے ہوئے پیڑ کی چھاؤں میں ہم وقت گزار رہے ہیں.
کچھ بڑے پرانے لوگوں نے پھلدار درخت لگائے، ہم ان پھلوں کو آج کھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کچھ ایسے درخت، کچھ ایسے ادارے، کچھ ایسی تنظیمیں قائم یا جو ہیں ان کے اندر ایسی میکینزم اور ایسے ضابطے لانے چاہیے جو ہمارے گھر، ہماری آل و اولاد اور ہمارے بال بچوں سے بڑھ کر امت کے لیے ہو اور امت اس سے استفادہ کر سکے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، وقت لمبا ہو چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے ابتدا میں ہی میں نے جو ہے تعارف میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو بھی موضوع دیں گے حضرت گفتگو کریں گے، لیکن آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ وقتاً فوقتاً تو مولانا کے بیانات ہمارے چینل میں جو ہے آتے ہی رہتے ہیں، آگے بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ اللہ مولانا سے جو ہے استفادہ کرنے کی مجھے اور مولانا کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔